بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل کمپیوٹر سائنس ٹیوٹر 786 اور میں ہوں آپ کا ٹیوٹر چودھری نوید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا 9th کلاس کی جو کمپیوٹر سائنس کی نئی بک آئی ہے، اس کا جو پچھلا لیکچر تھا لیکچر نمبر 1، اس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا پرابلم سالونگ سٹیپس، اور اس کے بعد اس کے اندر جو 5 سٹیپس ہیں ان میں ہم نے پہلا سٹیپ ڈسکس کیا تھا جو کہ ہے ڈیفائننگ دا پرابلم۔ اور آج کے لیکچر کے اندر جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، اس کے اندر ہم ایک اور سٹیپ، اسی جو اوپر مین ٹاپک ہے پرابلم سالونگ سٹیپس، اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم، اور اس کا جو تیسرا سٹیپ ہے پلاننگ اے سولوشن، آج ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم۔ یہ پرابلم سالونگ سٹیپ کا دوسرا سٹیپ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ایک پرابلم کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، جو ہمارا پہلا سٹیپ ہے، جب ایک پرابلم کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، اس کے بعد اب جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، کہ اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، جب ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے، جب اس کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس مسئلے کو اس کے بعد اس کے حل کرنے سے پہلے، اس کے حل کرنے کے لیے اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک مسئلے کو صرف دیکھ کے اور فوری طور پہ آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے تو آپ اس میں بہت ساری غلطیاں کریں گے، آپ اس میں اپنا وقت ضائع کریں گے، اس میں اپنے جو ہے اپنا پیسے ضائع کریں گے، اس میں اپنی بہت ساری چیزوں کو آپ ضائع کریں گے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ اس کے حل تک، اس کے سولوشن تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو ایک جو چیز ہوتی ہے کہ ایک جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اپنا طریقہ کار سے، تو اس میں آپ اگر 100% نہ صحیح تو تقریباً 95% آپ اس کے بہتر سلوشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ تھا ڈیفائننگ اے پرابلم۔ اب جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم، کہ آپ نے ایک پرابلم کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، یہاں بھی یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ It is important to understand a problem before jumping into the solution of the problem، کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے چلے جائیں، اس سے پہلے اس مسئلے کو، اس پرابلم کو سمجھنا ضروری ہے۔ A problem can be solved easily with the clear understanding۔ یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، کہ آپ ایک پرابلم کو سمجھ لیں گے، تو اس کے بعد اس کے حل تک جانا آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ It also saves money, time and resources۔ یہ وہی پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے پہلے آپ کو یہ چیزیں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک پرابلم کو پہلے سے جو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی منی، آپ کا ٹائم اور آپ کے ریسورسز، یہ ان تینوں چیزوں کو سیو کر سکتا ہے، کہ آپ کے جو ہیں جناب، جب ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ کے جو ہے ریسورسز ضائع نہیں ہوں گے، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ انڈرسٹینڈنگ آف اے پرابلم یوزول انکلوڈ 5 W's۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس میں 5 چیزیں آتی ہیں، 5 W's آتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان 5 W's کا مطلب کیا ہے۔ ان 5 W's کا مطلب ہے what، who، when، where، why۔ what کیا چیز ہے، کیا، who کون، when کب، where کہاں، why کیوں۔ اب جب آپ ان 5 چیزوں کے آپ جو ہے آپ اس پرابلم کے اندر جب ان 5 چیزوں کے جوابات جب آپ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرابلم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 W's اب ہم ان کو ایک ایگزامپل کی مدد سے دیکھیں گے کہ یہ 5 W's ہم ایک ایگزامپل، ایک پرابلم سے ان 5 W's کو ہم کیسے نکالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھ کے رکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کی جو ہے اپنے بک میں سے ہی لی گئی ہے۔
اس میں لکھا ہوا ہے سپوز یور ٹیچر اسائنز یو اے ٹاسک، کہ اگر ایک ٹیچر آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہے ٹو پریپیئر اے لسٹ آف اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس کی ایک لسٹ تیار کرنی ہے ہوز نیم اسٹارٹ ود لیٹر اے، کہ جن کے نام اے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. دا لسٹ از ریکوائرڈ، وہ لسٹ کیوں ضروری ہے؟ دا لسٹ از ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو پریپیئر این الفابیٹیکل ڈائریکٹری آف آل اسٹوڈنٹس، کہ آپ کے اسکول والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکول کے جو بچوں کے نام ہیں ان کی ایک لسٹ رکھیں اپنے پاس، اور لسٹ کس طرح ہو کہ وہ لسٹ الفابیٹیکل مطلب آرڈر میں ہونی چاہیے، کہ سب سے پہلے جن بچوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کے نام لکھے ہوں، اس کے بعد جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے پھر ان کے نام لکھے ہوں. تو یہاں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنا ٹاسک ہے کہ جن کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں آپ ان کے ناموں کی لسٹ بنا کے دیں. اینڈ دیر از اونلی 1 week ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. اب ہم یہ آپ کے سامنے انہوں نے لکھ دیا ہے، اپنا پرابلم لکھ دیا ہے، یا پرابلم کو جو ہے نا ڈیفائن کر دیا ہے. اب اس پرابلم کو ہم سمجھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے 5 W's کے آنسر دیکھنے ہیں. جب اس پرابلم میں سے آپ کو 5 W's کے آنسر مل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. اچھا جی، ابھی دیکھیں ناؤ وی کین اینالائز دا پرابلم. وٹ، اچھا جی وٹ اس کا مطلب ہے کہ کیا، مطلب ہم نے اس پرابلم کے اندر کیا کرنا ہے. جی کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ لسٹ آف اسٹوڈنٹس نیم اسٹارٹنگ ود لیٹر اے، کہ ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے اسٹوڈنٹس کے ناموں کی جن کے نام اے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. یہ اب آپ کو آنسر مل گیا کہ وٹ کا آنسر مل گیا کہ ہم نے اس پرابلم میں کیا کرنا ہے. اب نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جی، وہ کیا ہے؟ ہو. اب ہو کا مطلب کیا ہے کہ کون، کہ مطلب کون یہ حل کرے گا. مطلب یہ جناب جی یہ ہے کہ ہم نے کن کے نام لکھنے ہیں، وہ ہیں جناب جی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. کون ہیں؟ اسٹوڈنٹس. اس کے بعد اگلا ہے وائی، کہ ہم نے آخر یہ نام کیوں لکھنے ہیں. ٹو پریپیئر دا ڈائریکٹری آف اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس کی ڈائریکٹری بنانے کے لیے. آپ کو اس کا بھی آنسر مل چکا ہے، وائی کا بھی. اب نیکسٹ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ وین، اور یہ ہمیں جو ہے نا کب چاہیے؟ ود ان 1 week چاہیے، ود ان 1 week کے 1 ہفتے کے اندر ہمیں چاہیے. اس کے بعد لاسٹ کیا ہے؟ ویئر، کہ کہاں، کہ مطلب یہ بچے کہاں پہ ہیں، تو یہ بچے کہاں پہ ہیں؟ سکول میں ہیں. یا اس کا مطلب آپ یہ سکتے ہیں کہ ویئر، کہ آپ کو کہاں چاہیے یہ لسٹ آپ کو سکول کے اندر چاہیے. تو دیکھیں یہ 5 چیزیں ہیں، واٹ، ہو، وائی، وین، ویئر. جب آپ ان 5 چیزوں کے ان کے جواب ڈھونڈ لیتے ہیں ایک جو ہے اپنا پرابلم کے اندر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پرابلم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. اوکے، اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک جو رکھی ہوئی ہے اپنا پکچر، ایک آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے فگر. یہ فگر بھی آپ کی بک سے ہی لی گئی ہے. اب یہ اگر آپ اس کو فی الحال اپنے ٹاپک سے ہٹ کے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جناب جی آپ اکثر ان کو روڈز پہ دیکھتے ہیں، جو جناب جب بڑے بڑے شہروں میں اپنے ٹریفک سگنلز لگے ہوتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ رک جائیں، اور اس کے بعد جب یہ لائٹ آن ہوتی ہے، آپ اس کو اورنج بھی کہہ سکتے ہیں، یلو لائٹ بھی ہے. یہ یلو لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یلو لائٹ کا مطلب کہ آپ ابھی ریڈی ہو جائیں، آپ ابھی یہاں سے چلنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. اور اس کا مطلب کیا ہے گرین کا؟ کہ اب آپ جناب یہ اپنا موو آن کریں، اب آپ یہاں سے چل پڑیں. تو دیکھیں اس فگر کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے اس ٹاپک کے اندر، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں نمبر 1، اس ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا پرابلم. اس کے بعد جب یہ آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے جب آپ اس کو ریڈ لائٹ کو فیس کر رہے تھے تو آپ کے لیے کیا تھا؟ پرابلم تھا کہ آپ کو ایک جگہ رکنا پڑ گیا ہے. لیکن جیسے ہی یلو لائٹ آن ہوتی ہے تو آپ اس جناب جب تیاری میں آ جاتے ہیں، آپ کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ اب وہ والی پرابلم میری
حل ہونے لگی ہے اور ابھی میں نے تھوڑی دیر کے بعد موو کرنا ہے۔ تو یہاں یلو لائٹ کا مطلب میں نے یہاں انہوں نے کیا لیا ہے، انالائسس، کہ ایک پرابلم ہے، اس کے بعد آپ اس کا انالائسس کرتے ہیں، مطلب اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب آپ ایک پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ اپنے سولوشن کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، اپنے سولوشن کے بہت قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آگے جو آپ کی لاسٹ اینڈ فائنل لائٹ ہے، گرین لائٹ، اس کا مطلب ہے سولوشن، کہ اب آپ کو سولوشن مل گیا۔ تو سب سے پہلے پرابلم ہے، اس پرابلم کے بعد جب آپ اس کا اچھا انالائسس کر لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنے سولوشن کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے اسی کے اندر تیسرا سٹیپ جو ہے اس کا نام ہے پلاننگ اے سولوشن۔ تو دوستو یہ کیا ہے، اپنا پلاننگ اے سولوشن کیا ہے ویورز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ایک پرابلم کو سب سے پہلے ڈیفائن کیا تھا، پھر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ اب نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کے سولوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے آپ نے پلاننگ شروع کر دینی ہے۔ اور وہ پلاننگ کس قسم کی ہوگی؟ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان پرابلم سالونگ، کہ یہ بھی پرابلم سالونگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد آفٹر اینالائزنگ اے پرابلم وی میک اے پلان وچ میں لیڈ اس ٹوورڈ دا سولوشن آف دا پرابلم، کہ جب آپ ایک پرابلم کو اینالائز کر لیتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک جو ہے اپنا پلان بناتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو پلان ہے یہ آپ کو اس پرابلم کے حل کی طرف لے جاتا ہے، اس پرابلم کے حل کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ جو ہے اب ڈیلی لائف سے ایک اور اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر سے کہیں دور 300-400 کلومیٹر کسی شہر کا سفر کرنا ہے اپنی گاڑی پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر آپ وداؤٹ پلاننگ اپنے گھر سے نکل پڑیں گے تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کو راستے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو راستے میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ مے بی آپ کو اگر جو ہے نا اپنا روڈز کا آئیڈیا نہیں ہے، روٹ کا آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ جو ہے آپ کہیں سے روٹ بھول جائیں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہے۔ یا راستے میں اگر جو ہے آپ نے جو ہے نا آپ نے راستے میں اگر آپ کھانا وغیرہ کھانا ہے، آپ کو کسی اچھے جو ہے نا راستے میں ہوٹل کا نہیں پتہ، تو آپ کے لیے جو ہے نا پریشانی بنے گی۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ ایک جو ہے نا پلان کے تحت اگر آپ چلتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اس سے پہلے آپ کسی سے معلومات لے لیتے ہیں، یا آپ خود جو آج کل جناب اپنا انٹرنیٹ وغیرہ پہ آج کل آپ کو روٹس، ہوٹلز، مسجد، پمپس سب کچھ راستے میں جناب جی آپ اپنے گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس روٹ پہ کہاں پہ ہوٹلز ہیں، کہاں پہ مسجد ہے، کہاں پہ پمپ ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یا کسی سے اگر جو اس روٹ کے بارے میں جانتے ہیں آپ اس سے پوچھ لیں۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اس کا جو ہے نا اپنا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس میں جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے گھر سے جو ہے نا اپنا پلان کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو راستے میں کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم ایک جو ہے پلان کر رہے ہیں کہ وی میک اے پلان which may lead us towards the solution of the problem. This phase includes some strategies which are as follows. یہ وہی بات ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہ اس میں کہ آپ نے اپنا پلان جو ہے نا اپنا پلان کس طرح بنانا ہے، یہ آپ کو کچھ وہ بتا رہا ہے، اپنا اسٹریٹجیز کچھ طریقہ کار بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز؟ ڈیوائڈ اے کمپلیکس پرابلم انٹو اسمالر پرابلمس، کہ آپ کا جو بڑا پرابلم ہے، مشکل ترین پرابلم ہے، آپ اس کو کیا کریں؟ آپ اس کو چھوٹے پرابلمز میں ڈیوائڈ کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل پہلے اس کے بارے میں دے چکا ہوں کہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس کو چھوٹے اس کو جو ہے نا پارٹس میں بنا کے آپ اس کو حل کریں تو آپ ایزیلی اس بڑے مسئلے کے حل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے گیسز the solution of a problem and then checks the correctness of the solution، کہ آپ کیا کریں کہ جو اس پرابلم کا سلوشن ہے اس کے بارے میں آپ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپنا گیس لگائیں، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گیس لگائیں کہ اس پرابلم کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی گیس لگائیں۔ اور پھر آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جو میں نے گیس لگایا ہے یہی اس پرابلم کا سلوشن ہے، نہیں،
پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سولوشن کو آپ نے جو ہے نا اپنا چیک کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا کسی حد تک ٹھیک ہے، یا بالکل غلط ہے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جس جو ہے نا اپنا پرابلم کے اپنا سولوشن کا آپ نے لگانا ہے، گیس لگانا ہے کہ یہی میرا سولوشن ہے، پھر آپ نے اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد میک اے لسٹ آف ٹاسک اینڈ دین پرفارم، یہ اس کا تیسرا طریقہ ہے۔ یہ کسی پرابلم کو پلان کرنے کے لیے اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میک اے لسٹ آف ٹاسک، کہ جو بھی آپ کے کام ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں، اینڈ دین پرفارم، کہ آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں، اس کے بعد آپ ان کو کریں۔ کہ جب بھی کوئی ایک طریقہ کار ہے، دیکھیں آپ جب ایک اور آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کا پیپر ہے، آپ کی بک کے اندر اگر 9 سے 10 چیپٹر ہیں، آپ جب اس کو بہنگم طریقے سے جب آپ اس کو جناب جب تیاری کرنا شروع کر دیں گے کہ جو ہے نا آپ نے کبھی جناب جب 4 چیپٹر کا جو ہے نا دوسرا ٹاپک اٹھا لیا، کبھی آپ نے لاسٹ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک اٹھا لیا، کبھی پہلے کا چھٹا ٹاپک اٹھا لیا، تو اس میں آپ کی تیاری بالکل نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے، آپ کو ایک جو ہے نا اپنا لسٹ بنانی چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے اپنا فرسٹ جو ہے نا جناب جب 4 دن جب 5 دن ان میں پہلے 3 چیپٹرز کو تیار کروں گا، ان کے جو ہے شارٹ کویسچنز پلس لانگ کویسچنز، اس کے بعد اسی طرح نیکسٹ میں آگے چلوں گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا پلان کر رہے ہیں، اور جب اس کے لیے اپنا پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے سولوشن تک پہنچ جائے۔ اور اس میں جو نمبر 4 چیز ہے وہ ہے ڈرا اے پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف سولوشن، اٹ از ناٹ دا فائنل سولوشن۔ کہ آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو سولوشن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اپنے سولوشن کو ایک جو ہے نا پکچر کی فارم دے دیں، اپنے سولوشن کو ایک جو ہے نا پکچر کی فارم دے دیں۔ تو وہ بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کی جو ہے نا پکچر فارم میں آ جائے گا سولوشن، تو وہ بھی آپ کے لیے حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ابھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ میرا فائنل سولوشن ہے، کیونکہ آپ جسٹ ابھی اس سٹیج میں کیا کر رہے ہیں، اپنا پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ والے یہاں پہ آپ اپنے سولوشن تک جانے کے جو ہے نا اپنا حل سوچ رہے ہیں، یہ آپ کا فائنل سولوشن نہیں ہے۔ آپ اپنے سولوشن تک جانے کے لیے جو ہے نا اپنا راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ڈرا اے پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف سولوشن، اٹ از ناٹ دا فائنل سولوشن۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی تک ہم اس جو ہمارا مین ٹاپک ہے پرابلم سالونگ سٹیپس، اس کے بارے میں ہم 2 لیکچر کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی جو ہے اپنا 5 سٹیپس تھے۔ اس میں نمبر فرسٹ لیکچر میں ہم نے 1 سٹیپ پڑھا تھا، اور نمبر سیکنڈ لیکچر میں ہم نے 2 سٹیپ پڑھے ہیں۔ اب جو ہمارا لیکچر نمبر 3 ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس کے جو اگلے 2 سٹیپ ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر کے ہم اپنے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میری ویڈیو پہ جو ہے نا کمنٹ کریں۔ اسی کمنٹ سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یا آپ اگر اس لیکچر کے بارے میں کوئی اور چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔